نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. آج سامنے اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حاية للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حاية من بير خارجة والربيع الجدول. قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحي فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على إثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خدرت لإستي فقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة فنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. رواہ مسلم. لمبی حدیث ہے. ایک مختصر سا واقعہ ہے اس حدیث میں. ترجمہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی اسی مجلس میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی. تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہمارے عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے. بس اس خیال سے ہم سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا جو چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستہ مل جائے، لیکن نہیں ملا. پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہر نظر پڑی جو باہر کی ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمٹ کر اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں.
آپ نے فرمایا کہ تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائی جائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کے ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ کر سکڑ کے میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ دو جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، جس سے میں اپنے سرینوں کے بل پیچھے کو گر پڑا، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، اور عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر مجھے ملے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنے سرینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کئی لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے سعی کوشش اور عمل سے بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھ جائے، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو جانے دو۔ حدیث کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ حدیث آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث کا نام ہے حدیث نعلین۔ حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث نعلین۔ محدثین کے اصطلاح کے اندر حدیثوں کے نام رکھے گئے ہیں پہچان کے لیے، سمجھ میں آنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے حدیثوں کے کیا رکھے گئے؟ نام رکھے گئے۔ ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پورا مکمل وہ جو واقعہ تھا، تو اس حدیث کا نام کیا تھا؟ حدیث جبرائیل۔ تو اس حدیث کے اندر جوتوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیے، اس لیے اس حدیث کا نام کیا گر گیا؟ حدیث نعلین۔ ابھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو جوتے کیوں دیے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں مارا۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو حضرت ابو ہریرہ سے فرما دیا، پھر دوبارہ حضرت عمر کی بات سننے کے بعد اجازت کیوں دے دی کہ ٹھیک ہے حضرت عمر جو کہہ رہے اس پر عمل کرو۔ یہ 3-4 باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہم کو سمجھنا ہے۔ پہلے تو اس حدیث کا خلاصہ سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کے راوی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے حدیث یہ صحابی سے مروی ہے۔ کون سے صحابی؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ ان کو بلی کا بہت شوق تھا، آستین میں بلی کا بچہ چھپاتے تھے، رکھتے تھے وہ۔ ہریرہ یہ حرتن کی تصغیر ہے۔ ہرہ کہتے ہیں بلی کو، ہرہ کہتے ہیں
बिल्ली को। हुरैरा बिल्ली का बच्चा, अबू हुरैरा बिल्ली वाला। अबू के माना क्या आते हैं? वाला। अबू के माना वाला, तो बिल्ली वाला, तो उनका लक़ब गिर गया था बिल्ली वाला, अबू हुरैरा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है तमाम सहाबा में। और इसकी वजह भी मैंने इसके पहले वाली मजलिसों के अंदर तस्करा जब किया था तो ये वजह भी बयान की थी कि तमाम सहाबा में हजरत अबू हुरैरा से सबसे ज्यादा हदीसें क्यों मरवी है। उसकी वजह हजरत अबू हुरैरा ने खुद बताई। और जब उनसे पूछा गया कि आपसे इतनी ज्यादा हदीसें कैसे मरवी है, आपने इतने हदीसें कैसे याद की, तो वो कहा करते थे कि दूसरे सहाबा जो मदीने के थे वो खेती बाड़ी करते थे, और जो मक्का से आए थे वो तिजारत करते थे। तो मेरे पास ना खेती बाड़ी थी ना कोई तिजारत थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रसूल के दरबार रिसालत में क्या रहता था? पढ़ा रहता था। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा। वहां पे एक जामिया सुफ़ा का एक मदरसा चलता था मदीने में, मस्जिद नबवी के अंदर। वो जामिया सुफ़ा के अंदर हजरत अबू हुरैरा उस मदरसे के तालिब इल्म थे। तो रात दिन अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहता था, तो मुझे हदीसें याद करने का और सुनने का मौका ज्यादा मिलता था। तो ये हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मरतबा हम सब मजलिस में बैठे थे। उस मजलिस में हजरत अबू बकर भी थे और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दो हस्ती कैसे मशहूर शख्सियत है, और भी होंगे, लेकिन इन दोनों का तस्करा क्यों किए? इसलिए कि ये दोनों कौन हैं? मशहूर शख्सियत है और अल्लाह के रसूल के राजदार है, अल्लाह के रसूल के और हमसफर है, साथी है, गमखार है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर खास थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसमानों में दो मेरे वजीर हैं और जमीन पे मेरे दो वजीर हैं। आसमानों पे मेरे दो वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन पे मेरे दो वजीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। एक मरतबा फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब सब अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो मैं भी उठूंगा। तो जब मैं उठूंगा तो मेरी दाई तरफ से अबू बकर उठेंगे और बाई तरफ से उमर उठेंगे। तो इसलिए इनका तस्करा किए। और हमारी भी आदत होती है ना कि जब हम अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए सामने वालों को जब तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि अरे वो भी था, अच्छा वो भी आया था। जिसकी ज्यादा अहमियत मुआशरे में होती है और जो ज्यादा मशहूर शख्स होता है या जो मकबूल शख्स होता है, लोग उसको पसंद करते हैं या लोगों के नजरों में उसकी इज्जत होती है, एहतराम होता है, हम उसका क्या करते हैं? तो आने वाले तो हजार आते हैं मजलिस में, लेकिन हम बोलते हैं अरे वो भी आया था, अरे अच्छा वो भी आया था। हम उसका तस्करा करके क्या करते हैं? अपनी बात के अंदर वजन पैदा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान फरमाई और कहा कि उस मजलिस में हजरत अबू बकर भी थे और हजरत उमर भी थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और चले गए, हमारे दरमियान से चले गए। बहुत देर गुजर गई, हम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल अचानक बगैर बताए कहाँ चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गैर मौजूदगी में अल्लाह के रसूल तन्हा हैं तो अल्लाह के रसूल को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए कि वो जो दौर था, यहूद और नसारा मदीने में रहा करते थे, मुनाफिकीन मदीने में रहते थे और दुश्मनों की आमद और रफ्त। मदीना एक तिजारती शहर था, एक ज़राअत वाला शहर था, तो बाहर के लोग भी आते थे तिजारत की गरज से। तो हर वक्त खतरा लगा रहता था और साजिशें दुश्मनों की हमेशा लगी रहती थी कि किस तरह इस्लाम मिटे, किस तरह मुसलमान मिटे और किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। इसके पहले कई मरतबा हमले भी हो चुके थे, इसलिए सहाबा का डरना बिल्कुल जायज था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हमें डर लगने लगा, तो सबसे पहले मैं उठा अल्लाह के रसूल की फिक्र में कि अल्लाह के रसूल कहां गए और क्यों गए और इतना वक्त क्यों लगा, कहीं तकलीफ ना पहुंचे। तो मैं निकला अल्लाह के रसूल को तलाश करने के लिए। मेरे पीछे दूसरे भी आए, लेकिन मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ा। देखते देखते ढूंढते ढूंढते बनु नज्जार का एक बाग था, चारों तरफ से बाउंड्री, दीवारों की बाउंड्री लगी हुई थी। मैं तलाश किया किधर है अंदर जाने के लिए, तो एक जगह थी कुएं की साइज की, उस जगह से मैं घुसते हुए लोमड़ी की तरह सुकड़ कर और सिमट कर अपने आप को उस बिल में से छोटा सा सुराख था, उस सुराख में से घुसा के बाग के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा दूर से तो पूछा कि अबू हुरैरा है? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अबू हुरैरा ही हूं। कहा कि तुम क्यों आए और कैसे आए?
تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مجلس سے اچانک اٹھ کے چلے گئے اور کافی دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگا کہ آپ کو ہمارے غیر موجودگی میں کوئی ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے میں چل کر آیا، اور ہم سب کو پریشانی ہو گئی تو سب آئے لیکن میں سب سے پہلے اٹھا اور میں سب سے پہلے آیا۔ ہوتا ہے نا، انسان جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں تجھے سب چاہتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو ہر صحابی ویسا ہی پیار کرتا تھا جیسے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا۔ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں آیا تو ابو بکر کو فکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آیا تو عمر کو فکر نہیں ہے۔ تمام صحابہ کی کیفیت ایسی ہی تھی، فداک ابی و امی، کہ اے نبی تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، میری ماں بھی قربان اور میرا باپ بھی قربان۔ ایسی محبت تھی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کا واقعہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول یہ دونوں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ایک ایسی وادی آئی جہاں پر ایسا لگا کہ دشمن یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ کبھی اللہ کے رسول کے آگے چلتے، کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے اور کبھی بائیں چلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا، یا ایسا آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں گھوم رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کبھی ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آتا ہوں، کبھی ڈر لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی یوں لگتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں دائیں طرف آتا ہوں، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ کرے گا تو بائیں طرف آتا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اگر دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے حملہ مجھ پر ہو، آپ بچ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ محبت ہی ہے نا، یہ فکر ہی تو ہے۔ تو تمام صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، فکر اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ اپنی جان سے زیادہ تھی، اپنی جان سے زیادہ۔ ابھی کیا کہے، غزوات کو پڑھا کرے، حضرت ابو طلحہ، حضرت ام عمارہ، یہ جو صحابہ ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، غزوہ بدر کا موقع، غزوہ احد کا موقع، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول بیچ میں تھے، صحابہ نے گھیرا ڈال کر اللہ کے رسول کو حفاظت میں لیا ہوا تھا، دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے، صحابہ اپنے بدن پہ کھا رہے، حضرت طلحہ تیر کو اپنے بدن پہ تیر کھا رہے۔ تیر ہے وہ، کھانا نہیں ہے، کیا ہے؟ تیر ہے، سیدھا جسم میں، بس مجھے جو ہو جائے چلے گا لیکن اللہ کے رسول کو کاٹا بھی نہ چلے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسی محبت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے میں آیا، پیچھے آ رہے اور لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اللہ کے رسول کو زیادہ پسند تھی۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ ایک ہفتے تک بیٹھا کرتے، ایک ہفتے کا توشہ کھانا بنا کے جو رہے۔ اس زمانے کے کھانے بھی ایسے تھے، ایسے ہمارے زمانے کے نہیں کہ صبح پکایا اور شام میں سونگنا پڑے کہ خوشبو آ رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے، دیکھے تو اتر گیا، ایسے کھانے ہیں ہمارے۔ تو اس زمانے کے کھانے ایسے نہیں تھے۔ سوکھا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھجورے لے کر گئے یا کشمش لے کر گئے، یہ اللہ کے رسول ایک ہفتے کا ساتھ میں اسٹاک کر کے رکھتے تھے۔ اسٹاک کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمارے جیسا صبح سے لے کے شام تک دن میں 3 یا 4 مرتبہ ہم کو کھانے کو لگتا ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ جب بھوک لگتی تھی، شدت کی جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور اتنا ہی کھاتے تھے جتنا کمر سیدھی ہو جائے۔ ہمارا 7 اپ پی کے ایک نوالا اور نیچے، پھر 4 اور لقمے، پھر ایک گھوٹ اور نیچے اور دبا دیے، پھر 4-5 لقمے، پھر ایک اور گھوٹ، پھر دبا دیے۔ جیسے نہیں کہ ایک ڈبے کے اندر آٹا بھرتے، دبا دبا کے جب کھانے سے باہر نکلتے کسی دعوت سے تو سانس لینے کو نہیں آتا، ایسے کمر ٹائپ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے انسان۔ تو اس وقت میں کھاتے کب تھے؟ جب بھوک لگ جائے۔ اور کتنا کھاتے تھے؟ کمر سیدھی رہے، اتنا ہی کھا لیتے تھے۔ مدینے کے اندر ایک ڈاکٹر آیا تھا، دوا خانہ کلینک کھول کے بیٹھ گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا،
اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, ابھی نہیں, ابھی تو ہے کیونکہ وہاں اپنے ہی لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے بیمار ہو جاتے ہیں. تو کئی دن گزر گئے, ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا. وہ کہنے لگا یار عجیب لوگ کبھی بیمار ہوتے کہ نہیں, ایک بھی نہیں. تو جائزہ لیا اس نے, اس ڈاکٹر نے, طبیب نے, تو پتا چلا لوگوں نے اسے کہا کہ ہم لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے, اور اتنا ہی کھاتے ہیں کہ جب ہماری کمر سیدھی ہو جائے, یا کھانے کا ایک حصہ کھاتے ہیں اور 2 حصے ہم پیٹ کے چھوڑ دیتے ہیں ہوا اور پانی کے لیے. ڈاکٹر نے کہا کہ جس علاقے کا اور جس لوگوں کا یہ حال ہو کھانے پینے کا, ایسا انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. ہمارا جسم آج بیماریوں کا گڑھ بن چکا ہے. آنکھیں نظر نہیں آ رہا ہے, کان ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہے, بال جوانی میں بوڑھے سفید ہو رہے, پیر گھٹنے درد دے رہے, کمر تھوڑا بیٹھے تو کمر میں درد ہو رہا ہے, چمک مار رہی ہے نا. یہ کیفیت ہے ہماری. تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیا, ایسیڈیٹی ہو گئی, ایسیڈیٹی نہیں ہو گئی تو گیس تو ہو ہی گیا. تو کچھ نہ کچھ تبھی چلتا ہی رہے, یعنی پورا جسم بیماریوں کا گڑھ ہے. داڑھ کبھی زیادہ مٹا کھا لیے تو داڑھ دکھنے لگ گیا. کتنے سارے لوگوں کی جوانی کے اندر داڑھ دکھنا اور داڑھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, داڑھ میں سے خون نکلا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ بیماری کا گڑھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک تو ہماری کھانے پینے میں بے احتیاطی, اور دوسرا غذائی بھی آج کے زمانے میں ایسی آ چکی ہے. ساری غذائیں ڈپلیکیٹ, جس کے اندر وقت سے پہلے غذا کو بڑھا کے مارکیٹ میں پیش کرنا ہے. ہر چیز, سبزیاں بھی آ گئی, جو سبزیاں پہلے 3 مہینے 4 مہینے میں اگتی تھی ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے میں اگاتے ہیں. اس کو بھی زیادہ وقت سے پہلے پیسہ کمانا ہے, اور ہم کو بھی ہر چمکتا ہوا سبزی نظر آنی چاہیے. اور چاہے وہ اس کے اوپر تم زہر ڈال کے اگاؤ, چاہے کیمیکل ڈال کر اگاؤ, چاہے کچھ بھی ڈال کر اگاؤ, کھاد ڈال کر اگاؤ, وقت سے پہلے مارکیٹ میں آنی چاہیے, اور آنے کے بعد چمکنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ چمکنا چاہیے. ہر پیلا سونا نہیں ہوتا, ہر چمکنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے. دیکھو نا, میک اپ کرنے والے لوگ جو پروگراموں میں آتے ہیں, وہ ایک لطیفہ ہے ایسے کہ فرشتے کو حکم دیے کہ تجھے فلاں کا کیا کرنا ہے, روح قبضہ کرنا ہے, اور ٹائم بتا دیے شام کا, اور صبح میں بتا دیے کہ یہ ہے, سب ایڈریس معلوم ہو گئے. اور شام میں گئے روح قبضہ کرنے کے لیے, تو ارے یہ تو دوسرا ہے. وہ بھی کنفیوز, یار یہ کون ہے, پہلے لطیفہ بنائے گا. یعنی لوگوں کا آج ایسا حال ہے کہ میک اپ میں ایسا دکھیں گے جیسا کہ چاند ہے, اور جب میک اپ اترا تو رات ہے, اندھیری رات ہے. جو نیچرل جو ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے. سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ناک اپنی جگہ پہ فٹ, کان اپنی جگہ پہ فٹ. جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے, تو میرا جو اتنا ہاتھ ہے, جب پیدا ہوا تھا ہاتھ اتنا نہیں تھا میرا, کتنا تھا, اتنا سب تھا. لیکن جیسے جیسے بڑا ہو گیا تو ہاتھ کیا ہو گیا, بڑا ہوتا ہے. ہاتھ کی جو سائز ہے, اگر کان کی سائز اتنی ہوتی تو بڑھتے جا رہا. ناک کی سائز اگر اتنی ہوتی تو بڑھتا ہے, بڑھ رہا ہے, رک رہا ہی نہیں. کیا کریں گے؟ تو بال تو بڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے اس کے کاٹنے کا نظام بھی بنایا. بال کیا ہو رہے ہیں, بڑھ رہے, اللہ نے اس کے کاٹنے کا نظام بھی بنایا, اس کے اگانے کا نظام بھی بنایا. برابر اگتے بھی ہے, برابر کٹتے بھی ہے. ناک بڑھ رہی اور کٹ رہی, بڑھ رہی اور کٹ رہی. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو اللہ نے ایک بہترین سانچے کے اندر ڈال کر انسان کو پیدا فرمایا ہے. جہاں آنکھیں ہونی چاہیے وہاں آنکھیں, جہاں ناک ہونا چاہیے برابر اسی جگہ پہ ناک ہے. ناک اگر ادھر ادھر لگ جاتی تو, ناک اگر ادھر ادھر لگ جاتی تو کیا ہوتا, سوچ سکتے ہیں. جب کسی بچے کا, ہوتے ہیں بعض بچے ایسے جس کو ناک ہی نہیں ہوتی ہے, صرف 2 سوراخ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ایسے, جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں یا کم اس میں نہیں کہ مدت کے اندر, تو ان کی شکل تھوڑی عجیب لگتی ہے. تو اللہ یہ بتانے کے لیے کبھی کبھی ایسے بچوں کو پیدا کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اگر میں قادر ہوں اس بات پر تو میں ایسے بھی بچے پیدا کر سکتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو کان ہی نہیں ہے, ایک کان نہیں ہے, بغیر کان والا حصہ ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے,
ہے نا. بہت سارے لوگ گنجے ہیں, بال ہی نہیں ہے ان لوگوں کو, آتے ہی نہیں, ویک لگاتے, ہوا آئی تو نہیں. لیکن آج کے زمانے میں ویک بہت مضبوط ہے, ہوا کیا طوفان میں آئے تو ہلتے نہیں ہو. چمڑی ادھر جائے لیکن ویک نہیں ہلتے. لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے ویک آتے ہو, ڈپلیکیٹ بال. تو اللہ نے کیا کیا ہے, اتنا بہترین نظام بنایا ہے, اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. جب دیے اللہ نے اوریجنل, تو ڈپلیکیٹ پہن کے اس اوریجنل کو خراب کیوں کرنے کا, اوریجنل کو خراب کیوں کرنے کا. جیسے ہے ویسے ہے, اللہ کو پسند آ جائے کافی ہے. بندہ تو کیا ہے, اصل میں چیز کردار ہے. اصل چیز کیا ہے, کردار. اگر کردار اچھے نہیں ہے نا, چہرہ کتنا بھی خوبصورت ہو, لوگ اس سے نفرت ہی کرتے ہیں. اگر کردار اچھا ہے اور شکل کالی ہے, کردار اگر اچھا ہے, اخلاق اگر اچھے ہیں, عادتیں اگر اچھی ہیں, فطرت اگر اچھی ہے, تو چہرہ اگر کالا بھی ہوا تو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. سیرت نہیں ہے جس میں وہ صورت فضول ہے. سیرت نہیں ہے جس میں وہ صورت فضول ہے. خوشبو نہیں ہے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے. کیا ہے, کاغذ کا پھول ہے. کاغذ کے پھول میں کیا نہیں رہتی, خوشبو. تو سمجھ جائے خوشبو نہیں ہے تو وہ کیا ہے, کاغذ کا پھول ہے. ارے انسان کے اندر اگر سیرت نہیں ہے تو صورت کتنی بھی اچھی ہو, کچھ فائدہ نہیں. اسی لیے اپنے اندر کیا ہونا چاہیے, سیرت, کردار اچھے ہونے چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا تھے, کالے, غلام, مال کچھ بھی نہیں, چہرے کے اعتبار سے کالے کلوٹے تھے, غلام تھے, حیثیت کے اعتبار سے خاندان بھی اعلیٰ نسب نہیں, لیکن تمام صحابہ ان سے پیار کرتے تھے. صحابہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بلال سے پیار کرتے تھے. کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کو کس لقب سے پکارا جائے گا, مؤذن رسول. کیا نسبت جڑ گئی, رسول اللہ کے مؤذن, مؤذن رسول. بچے بچے جن کی آواز کے سننے کو ترستے ہو, مدینے کے بچے بچے بھی جن کی آواز کے سننے کو ترستے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اذان دینے کے لیے کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی رکھا ہوا ہے, دفنایا نہیں گیا ہے, لیکن سب پر ایک غم کی کیفیت تھی. انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کی جو کیفیت ہے, حالات پھر کبھی تفصیل سے اس کو بیان کریں گے. جنازہ رکھا ہوا ہے, دفنایا نہیں گیا ہے, ظہر کا وقت آیا, تمام صحابہ کی کیفیت سب کی الگ الگ ہے. کتابوں میں وہ بھی لکھا ہے کہ کس کی کیا کیفیت تھی. انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے پھر کبھی جب وہ ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس وقت بیان کیا جائے گا. ابو بکر نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے, تلاش کیے, نظر نہیں آیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا ابا بکر, میں جانتا ہوں کیا بلال کہاں ہے, وہ فلاں گلی کے اندر کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. اللہ کے رسول کو یاد. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق خود گئے. جا کر دیکھا تو گھٹنے اٹھا کر اپنے چہرے کو گھٹنے میں ڈال کر بلک بلک کے حضرت بلال کیا ہو رہے, رو رہے. حضرت بلال سے جا کر فرمایا کہ بلال چلو, ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے, اذان دو. حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دیتا. میں کیسے اذان دوں؟ کہا کہ نہیں, تمہیں دینا پڑے گا. کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو اللہ کے رسول اس بات پر راضی ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوں اور ہم ظہر کی نماز چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول نے ساری زندگی ہمارے اوپر جو محنت کی وہ کیا ہے, نماز کی پابندی پر کی ہے, اور جاتے وقت میں ہم اللہ کے رسول کے اس حکم کو توڑ دیں. بلال, نماز تو پڑھنی پڑے گی. اذان دینے کے لیے جب چڑھے ہیں تو اللہ اکبر جب اذان کی ابتدا کی ہے تو رونے لگے, زارو قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو بے ہوش ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا, 11 مرتبہ بے ہوش ہو گئے.
جیسے تیسے کر کے آزان مکمل کی، قسم کھائی کہ اس کے بعد میں آزان نہیں دوں گا۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو رہے تھے؟ کہا کہ میں جب بھی آزان دیتا تھا تو آزان دیتے وقت میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ اور جب آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا ہوں تو اللہ کے رسول کا جنازہ سامنے رکھا ہے، تو کیسے برداشت کر سکتا؟ تو یہ کیفیت صحابہ کی تھی۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قسم کھائی کہ آزان نہیں دوں گا۔ کئی دن گزر گئے، پھر بعد میں حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ بلال اتنی بھی کیا بے وفائی ہے کہ ہم سے ملنے بھی نہیں آتے۔ فوراً اٹھے، اسی لمحے اٹھے، سواری کو تیار کیا اور مدینہ المنورہ کا سفر باندھا اور مدینہ پہنچ گئے، کدھر رکے ہی نہیں، فوراً آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ جوش میں، جذبے کے اندر اور محبت میں ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اور آ کر چیخنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ایسی کیفیت میں آئے تو دیکھا کہ قبر مبارک ہے، قبر اطہر ہے۔ پھر لوگوں نے ضد کی کہ آپ اذان دو، آپ اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دیتا، میں نے قسم کھائی ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ نواسے ہیں۔ وہ آئے اور کہا کہ ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ او میرے پیارو، تم درخواست نہیں، تم کیا کرو؟ حکم کرو۔ تم تو اللہ کے رسول کے دلارے ہو، تم آنکھ کے ٹھنڈک ہو اللہ کے رسول کی، حکم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نانا کی زمانے کی اذان سنیں، اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھایا تھا اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہارے لیے قسم تو کیا اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر اذان دی۔ جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارا مدینہ امٹ کے دوڑتے ہوئے مسجد نبی کی طرف آنے لگا۔ مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر چلنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی مسجد نبوی کی طرف۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ اماں کیا ہو گیا؟ تو اماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان مبارک ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اماں اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان تو آ گئی، اللہ کے رسول کب آئیں گے؟ اللہ کے رسول؟ وہ ماں بھی زاروں قطار دھاڑے مار کر رونے لگی۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت بلال حبشی کی۔ کیا تھے؟ خوبصورت نہیں تھے، حیثیت سے کیا تھے؟ غلام تھے، لیکن محبت، کیا محبت! 1400 سال ہو گئے، 1443 سال ہو گئے آج، لیکن آج بھی حضرت بلال کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیرت، کردار اچھے ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ مال نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، چلے گا، بس کیا ہو؟ اخلاق اچھے ہو۔ اخلاق میں کیا ہونی چاہیے؟ مرنے کے بعد لوگ یہ نہیں بولتے کہ یار کتنا اچھا بنگلہ بنایا تھا بیچارے نے، کتنی اچھی گاڑی لیا تھا بیچارے نے، کیا گھڑی پہنتا تھا بیچارہ، کیا موبائل یوز کرتا تھا، مہینے مہینے کو بدلتا تھا۔ یہ تذکرہ کیا کرتے؟ تذکرہ اچھا تھا یار بیچارہ، مسکراتے ہوئے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، یہی تذکرہ کرتے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، یہی حقیقت ہے، اور اسی چیز کی اہمیت ہے۔ مرنے پر ہی پتہ چل جاتا ہے، مرنے پر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے اخلاق کو کیا کرنے چاہیے؟ اچھا بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ 2 جوتی لو اور جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، تنہائی میں جا کے، یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی۔ مکہ میں نبوت سے پہلے بھی 8 دن توشہ بنا کے بات وہاں سے پھوٹی اپنی بات، 8 دن کا توشہ بنا کے کھجور وغیرہ لے کے غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور تنہائی میں رہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کو زیادہ پسند تھا، وہ اس وقت کی کیفیت الگ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول تنہائی میں آ کر بنو نجار کے باغ میں آ کر تنہائی میں بیٹھ گئے۔ وہ کیفیت اللہ کے رسول کی الگ تھی، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور اللہ کی محبت میں غرق تھے اللہ کے رسول۔ ایسی کیفیت میں ابو ہریرہ ہے، کیفیت یاد رکھوا۔ جوتے دیے اور کہا کہ جاؤ، اور باہر نکل کے جو شخص بھی ملے تمہیں ایسا
जो दिल से कहता हूँ और जबान से गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उसे खुशखबरी सुना दो जन्नत की, उसे जन्नत की बशारत सुना दो कि ऐसा शख्स हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा जो ये गवाही दे। हजरत अबू हुरैरा फौरन जूते लेके निकले। सबसे पहले कौन मिला? उमर फारूक रज़ी अल्लाह। हजरत उमर ने पूछा कहाँ ये जूते क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल के। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो भी मिले उसे कहो, और जो मिले ऐसा शख्स जो दिल से और जबान से कहता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उसे जन्नत की बशारत सुना दो, उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। हजरत उमर ने एक हाथ मारा उनके सीने पे खींच के, इतने जोर से मारा कि वो गिर गए। सुरीन के बल पीठ के ऊपर क्या हो गए? गिर गए। और कहा कि चलो अल्लाह के रसूल के पास, वापस लौट जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए क्या हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू हुरैरा क्या हो गया, तेरा ये हाल किसने बनाया, क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे जूते दिए और मुझसे कहा कि जो भी मिले इस कैफियत वाला और उसको क्या कर देना, बशारत सुना देना। मैं गया तो सबसे पहले मुझे उमर मिले, उमर को भी मैंने बशारत सुनाई रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उमर ने मुझे मारा, मैं सुरीन के बल गिर गया या रसूल अल्लाह। तो हजरत, और वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा की बात खत्म हुई कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, क्या तुमने इन्हें मारा है? कहा कि हाँ। क्यों मारा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या आपने हजरत अबू हुरैरा को अपने जूते देकर इसलिए भेजा था ताकि जो भी मिले उसको क्या करे, जन्नत की बशारत सुना दे कलमे शहादत के कहने पर? तो कहा कि हाँ मैंने ही कहा था। तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, सारे काम छोड़ देंगे, नमाजें पढ़ना छोड़ देंगे, रोजे रखना छोड़ देंगे, और जितने भी कोशिशें हैं, जितने भी अमाल हैं सब छोड़ देंगे और इसी के ऊपर टेक लगाकर बैठ जाएंगे। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, छोड़ दो, मत, ये बशारत सबको मत बताओ। हदीस क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। अभी हदीस का पहला पहलू कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने नालेन मुबारक क्यों दी है? क्यों दी है? इतनी बड़ी बशारत हमको क्या है मालूम है क्या? ये जो ईमान जो और इस्लाम जो मिला है ना, ये विरासत में मिला है। माँ बाप मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हमको इसकी अहमियत नहीं है। जन्नत की बशारत, हाँ जन्नत है, बशारत ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता हमको। जहन्नम, अच्छा रहेंगे, आग रहेंगे, उसमें कोई डर भी नहीं है, तो हमको इसकी क्या है, ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन सहाबा कैसे हालात से आए थे, कैसे कैफियत से उठकर आए थे, कैसे अकाइद से उठकर आए थे, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। तो इतनी बड़ी बशारत, जैसे मिसाल के तौर पे जो है ना, एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क में, एक मुल्क के बादशाह अपने कासिद को दूसरे मुल्क भेजते हैं, तो कासिद के साथ एक अलामत भेजते हैं कि ये मेरा कासिद है। जिसके पास गया है वो बोलेगा कि हम तुझ पे भरोसा कैसे करें कि तूने उसका पैगाम लाया है? वो कहेगा ये खत है और इस खत पे फुला की क्या है, मोहर लगी हुई, स्टैंप लगा हुआ है, देखो। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये मोहर क्या होती थी? और अल्लाह के रसूल जिस वक्त बैठे थे उस वक्त जूतियों के अलावा अल्लाह के रसूल के पास कुछ नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने वही जूती उठाकर, नालेन मुबारक उठाकर हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दी, कहा कि जाओ और ये जन्नत की बशारत सुना दो। पहली बात समझ में आ गई। हजरत अबू हुरैरा निकले, हजरत उमर मिले रज़ी अल्लाह अन्हु, सवाल जवाब हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मारा। अब यहां पर एक बात है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्यों मारा हजरत अबू हुरैरा को? क्या लगता है, नहीं मारना चाहिए था, क्यों मारा? तो उसकी वजह पस मंजर देखे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान देखे, उनकी हैसियत को पहले अपने दिमाग में बिठा ले। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु किन लोगों में शुमार किए जाते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को उन लोगों में रखा हुआ था
جو لوگوں کی, چھوٹے لوگوں کی اور جو نئے نئے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں, ان لوگوں کی کیا کرے, اصلاح کرے, ان کی کیا کریں, اصلاح کرے. اور اصلاح کرنے میں تنبیہ بھی کی جاتی ہے, کبھی کبھی تنبیہ بھی کی جاتی ہے. تو حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو مارا ہے بطور اصلاح کے اور بطور تنبیہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ صاحب کشف تھے. کیا تھے؟ اللہ ان کے دلوں پہ باتیں کھولتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نا, یہ اصحاب محدثیت میں سے تھے کہ ان کے زبان پر فرشتے بولا کرتے, ان کے زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, حضرت ابو ہریرہ کو اس وقت مارا. محدثین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو منع کیا ہوگا کہ تم مت جاؤ, لیکن حضرت ابو ہریرہ پھر جا رہے ہوں گے تو اللہ حضرت عمر فاروق نے ان کو کیا کیا, روکنے کے لیے ہاتھ جیسے لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے, نیچے گر گئے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو, اور حضرت عمر فاروق نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا مت کرو. کیا کرو, اگر ایسا کرو گے تو لوگ اس پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی, جو حضرت عمر فاروق کو سمجھ میں آئی, بات سمجھ, اشکال سمجھ میں آیا. حضرت عمر کو جو چیز ان کے دل پہ کیفیت آئی ہے وہ کیفیت حضرت اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ایک بات یاد رکھے کہ انسان کی کیفیت ہر وقت الگ الگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان اچھے موڈ میں ہے تو اگر غلطی بھی کرے گا تو کیا کرتے, اور جب غصے کی حالت میں ہے تو پانی بھی لا کے دیے نا کوئی تو کیا کریں گے, غصہ کرے گا اور پانی اٹھا کے پھینک دے گا اور کیا کہے گا اس کو, یہ طریقہ ہے پانی لانے کا, اور پلیٹ میں لانے نہیں آتا, کیا کانچ کے گلاس میں لانے نہیں آتا, یہ نہیں آتا, وہ سارے یعنی غصہ کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا. جب کیفیت اس کی خوشی کی ہو تو غلطیاں بھی معاف ہے, کیفیت اگر اس کی غصے کی ہو تو کام پر بھی ڈانٹ ہے. انسان کی ہوتا ہے نا بھائی, نیچرلی چیزیں ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ایک الگ کیفیت میں تھے. کیا تھے؟ اللہ کے ساتھ محبت میں, اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں, اور اللہ کے ساتھ ان کا ایک استغراق کا عالم تھا. ایسی کیفیت میں حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ بندوں سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندوں کو اور میری امت کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اللہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے. اس کیفیت میں تھے. انسان اگر اچھی کیفیت میں ہو تو انسان کیا کر دیتا ہے, غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ کیفیت کا عالم تھا کہ غلطیاں بھی ہوں گی تو معاف ہے, کلمہ شہادت پڑھ لیا نا, جاؤ تمہیں کیا ہو گیا, جنت مل گئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کریں تو وہ کیفیت اس وقت کیا ہو چکی تھی, بدل چکی تھی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اور یہ کیوں, یہ حدیث کا جو مطلب نکالا گیا نا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسی ہی گزری ہے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا تو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا. حضرت معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں سب لوگوں کو جا کے بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ابھی نہیں, اس لیے کہ لوگ کیا کریں گے, اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دوسرے اعمال نہیں کریں گے. یہاں پر خود اللہ کے رسول نے فرمایا, اس وقت کی کیفیت الگ تھی, اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے جا کر کہا, ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جا کر سب لوگوں کو پیغام سنا دو. حدیث کی جھلکیاں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے کہ حدیث کی کیفیت, میں خود اعتراض پیدا کر رہا ہوں تمہارے سامنے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو تو اعتراض ہونے والا نہیں ہے. وہ کیفیت بھی تم کیا ہاں سن لیا ہم نے, اور کیا اعتراض اور کیوں فرمایا کیوں مارے, وہ سب آپ لوگوں کے سمجھ میں آنے والا. لیکن یہ سوال پیدا ہونے کے بعد سوال دماغ میں تو آ رہا کہ نہیں کہ ہاں بابا کہ کیوں مارے, ہاں بولو ہاں کیوں مارے. ابھی جیسے میں کھڑا ہو گیا, تم لوگوں نے دیکھے کچھ نہیں بولے, میں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے, ہاں کیوں کھڑے ہو گئے, سمجھ میں نہیں آیا ہمارے. ارے تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا, لیکن جب کہا کہ پوچھا میں تمہارے کو کیوں کھڑا ہو گیا تھا, تم کو سمجھ میں آیا. کہا کہ ہاں کیوں کھڑے ہو گئے, نہیں سمجھ میں آیا, بتاؤ. ارے پیر میں درد ہو رہا تھا, کمر میں درد ہو رہا تھا, اس کے لیے کھڑا ہو گیا. سوال ہم کو ہی پیدا کرنا پڑے گا اور پھر جواب بھی ہم کو ہی دینا پڑے گا ابتدا میں. یہ ہمارے کم علمی کی علامت ہے. کیا ہے؟ اور علم سے شوق کم
حدیثوں سے رغبت کم، یہ اس کی علامت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھے، اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ. یہ باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ شہادت کہے گا، جو شخص کلمے کی شہادت دے گا اسے جنت. تو ابھی روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، نماز نہ پڑھے، تب بھی اسے جنت. تو اس کلمے کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کلمے کے بہت سارے مطلب ہیں، اس میں سے ایک مطلب تو یہ کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کل قیامت کے دن یہ کلمہ کہنے والا دل اور زبان اور اپنی جان سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، مانتا بھی ہے، اور ایسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن گناہ بھی کرتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، چوری ہے، یہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، جھوٹ بولتا تھا، سارے گناہ بھی ہیں، تو جہنم میں جائے گا، لیکن ایک وقت کے بعد سزا مکمل کر کے اس کلمے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کلمے کی وجہ سے اللہ اسے کہاں ڈالیں گے؟ تو جنت میں جانے کا سبب کون بنا؟ کلمہ ہی بنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ جنت میں ڈالے گا. تو کلمہ ہی ڈالیں گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے وایا ہو کے جائیں گا، وایا جہنم ہو کے جنت میں جائیں گا. بات سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ، اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بھائی سیب کھانے سے جو ہے صحت اچھی رہتی ہے، سیب کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک سیب کھاؤ صبح میں اور دن بھر کچھ بھی کھاتے رہو، ٹھنڈا کھاؤ، گرم کھاؤ، تیلکٹ کھاؤ، اور جو نقصان دینے والے جسموں کو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں، اور کہو کہ بھائی سیب کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے. صحت بگڑ گئی تو کیسے؟ میں تو سیب کھاتا، صحت بگڑی کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ شہادت جنت میں داخل کریں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کلمہ شہادت پڑھو تو نماز بھی چھوڑو، روزے بھی چھوڑو، زنا بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، اور چوری بھی کرو، اور گناہ پہ گناہ بھی کرتے جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کا دل دکھاؤ، یہ بھی کرتے جاؤ. مثال سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ کیفیت ہے، یہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے نقصان بھی ہوگا تمہیں، لیکن سیب کھانے سے فائدہ جو ہوتا ہے نا، جیسے بغیر سیب کے اگر تم دن بھر کچھ بھی کھاتے تو زیادہ نقصان ہوتا، لیکن سیب بھی کھا رہے ہیں تو نقصان کم ہوگا. یہ باتیں جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.